اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رضا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله نستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان اللہ. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، یہ 2 مہینے جو اس وقت رجب اور شعبان اور جنوری، فروری اور مارچ کا یہ شروع ہے، ان مہینوں میں تقریباً پاکستان کے دینی مدارس اپنے پورے سال کی کارکردگی آپ کو بتا بھی رہے، دکھلا بھی رہے، سنا بھی رہے، اور مولانا نے ساری کارگزاری آپ کے سامنے رکھی، اور ساتھ آپ کو اگلے لاہے عمل کا بھی بتلا دیا، اور پچھلا جو ان کا سارا جو سسٹم تھا، پروسیس، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا. اور مولانا فرما رہے تھے میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو کرسی نہیں دے سکتا، اور اس کرسی کے چکر میں مولانا نے جتنے ہمیں اخراجات سنا دیے تو آپ یہ ہو کہ حضرت میں آپ نیچے بیٹھنے دو، کرسی پر یہ حال ہے. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں، اور آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اچھی سے اچھی آواز کا انتخاب کریں. میں تو بڑا سا مولوی ہوں، بڑے اچھے نام اور شہرہ پڑھ کے گئے، لیکن مجھے آج تھکن ہے، مجھے ابھی چائے کی پیالے ملے گی تب گاڑی چلے گی. صبح میں راجن پر رجحان گیا
وہ حضرت درخواستی کے مدرسے ہیں، وہاں سے 7 بجے یہاں نکلا، اب سیدھا بھی یہاں ہوں۔ تو چل سو چل اسفار الحمدللہ، اللہ خیر سے، اللہ کا بہت شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر الحمدللہ۔ کہیں کہیں سٹاپ آتا ہے، بچوں سے خاموش، کہیں کہیں سٹاپ آتا ہے کہ اس سٹاپ پہ اکثر لکھا ہوتا ہے موت، اکثر۔ کبھی ڈرائیور نیند میں آ جاتا ہے، کبھی ہم آ جاتے ہیں، اس لیے میں 2 ڈرائیور رکھ کے چل رہا ہوں اس وقت۔ خادم بھاگ گیا میرا، کہا بس میری اخیر ہو گئی۔ مدرسے والے مجھے یوں بلاتے ہیں کہ میں مدرسوں کی نمائندگی میں شرم نہیں کرتا۔ خطیب شعر سنائے گا، نعتیں سنائے گا، تقریریں پڑھے گا، اگر کوئی چندہ مانگے میں نے شرم آ گئی۔ دین کی بنیاد ہی تو اللہ جل شانہ نے تعاون پہ رکھی بھائی۔ مکی زندگی کے اندر یکساں محنت ہوتی رہی، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، اللہ نے منع نہیں کیا۔ 13 سال لگے رہے، کہا محبوب اب چلیں مدینہ۔ پہلے دین کے پکانے کا وقت تھا، اب دین کے پھیلانے کا وقت تھا۔ کیا یہ ساری بہاریں مکے سے نہیں ہو سکتی تھی؟ جو آج پوچھتے ہیں یار تسی اللہ دے رستے جاتے آتے ہو، تم اللہ کے رستے میں بیوے کہاں چھوڑ کے جاتے ہو، بچے کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ یہ پتہ ہے تنقید کہاں جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے مدینے میں آئے، زینب بیٹی بعد میں مدینے میں آئے، صدیق اکبر پہلے مدینے میں آئے، حضرت اسما حضرت عائشہ یہ بعد میں مدینے میں آئے۔ تو پھر تم نبی سے پوچھو، اس تبلیغی سے نہ پوچھو، تم نبی سے پوچھو مدینہ مکہ چھوڑ کے آئے تھے، بیٹی کہاں تھی تیری؟ پہلے تو لوگ پھر بولو، اتنا بڑا جملہ منہ سے نکالتے۔ صدیق سے پوچھو جس عائشہ کی برات پر اللہ نے قرآن اتارا، آپ اسے مکی چھوڑ کے آ گئے تھے، بتا تیری بیٹی کہاں تھی؟ آج کے بعد ایسا لفظ تو زبان پر لانا نہ، میں آپ چھوڑ دیں گے، اللہ قیامت کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اس دین اور دین کے ساتھ میرے نبی کے گھرانے پہ اٹیک کیا تھا۔ یہ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نزدیک اکبر نے پیغام بھیجا، حضرت عائشہ اسما کو لے کے۔ میرے پیارو، ہماری مثال اس نیکی کی طرح ہے کہ سبزی لینے بازار گئے، فروٹ لینے بازار گئے اور تھیلی پھٹی بھی لے گئے، اور گھر واپس آئے، خرچہ بھی ہوا، محنت بھی ہوئی، وقت بھی لگا، لیکن تھیلی خالی لے کے۔ اس تھیلی میں سوراخ تھے، چوہے نے کتر لیا ہوگا، کیل کے ساتھ ہو گیا ہوگا، وزن کی وجہ سے شاپر پھٹ گیا ہوگا، لیکن اس تھیلی میں سوراخ ہے بے حیائی کا، بد کلامی کا، بد زبانی کا، بدعات کا، بے دینی کا، اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اظہار سے دل اکتانے کا۔ اتنی دیر سے آپ میرے پیاروں یہاں بیٹھے ہو، صبح سب بازار کو، کوئی گھر کوئی دکان کو جاوے گا، مختلف خورد و نوش اشیاء اپنے لیے لے کے، کھانے پانی پینے والی لے کے آئے۔ کوئی ایسا احمق نہیں ہے 400 روپے کی سبزی لائے اور تھیلے کے بغیر لے آئے۔ یا تو گھر سے لے کے جائے گا یا وہاں دکاندار سے تقاضا کرے گا۔ اگر تھیلی کمزور ہوئی تو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ایک تھیلی اس سے اور مانگے گا۔ جب تیسری مانگے گا کہے گا یار بس یہ بھی مہنگی ہے، اگر پیسے کی دے، کیوں؟ جو اس کے اندر چیز لے کے جا رہا ہوں اس کی قدر ہے، اس پہ میرا خرچہ ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت اور بہاروں کی ترقی کے لیے جو آپ یہاں خرچ کریں گے، اس کو سنبھالنے کے لیے، گھر میں لے جانے کے لیے، قبر میں لے جانے کے لیے، میدان محشر میں لے جانے کے لیے، اس کے لیے بھی تو کسی تھیلی کی ضرورت ہے۔ دنیا کا مال دنیا کے لفافے میں آتا ہے، اللہ کی محبت نہ بکسے میں نہ لفافے میں نہیں، اللہ کی محبت مومن کے دل کے اندر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کا جذبہ مومن کے دل میں آتا ہے۔ اب دل کے اندر دیکھو کوئی سراغ تو نہیں ہے؟ نہیں مولوی صاحب میں بے نگاہی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، سارے سراغ پورے ہیں۔ میں نے کہا اور اچھی طرح دیکھ لیں۔ میں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ہے ایک اتنا بڑا سراغ کہ جس نے چھوٹے سراغوں پہ پانی پھیر دیا، وہ ہے، وہ کون سا سراغ؟ نفرتوں کا سراغ ہے۔ بھائی سے نفرت، مار ہو رہی ہے اور تویز دے رہی ہے کہ مولوی صاحب ایسی سلوات پڑھو،
برآمد بڑھندی کوئی نہیں. یہ ماں کہہ رہی ہے اور کس کے لیے؟ بھائیوں کے لیے. یہ سوراخ اتنا بڑا سوراخ ہے کہ تیرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا، پہلے خالی ہو جائے. بیوی کے ساتھ بدتمیزی کا سوراخ ہے. ہم بہت اچھے ہیں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، دکان میں، تبلیغ میں، تدریس، تصنیف، تصوف میں ہم بہت اچھے. کیا گھر میں بھی اچھے ہیں؟ میرے گھر میں میری اولاد، میرے بچوں کا رویہ میرا ساتھ اور میرے ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے جہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا، کیا یہ نہیں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو؟ یہ بھی تو گلیوں میں لکھ کے لگاؤ. الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. کپڑے کا داغ پانی سے دھل جاتا ہے اور دل پر جو نفرتوں کا داغ پڑ جائے 7 سمندروں کے پانی سے دھو پھر بھی نہیں دھلتا. اس کو کون صاف کرے گا؟ مکے میں احرام باندھ کے طواف کیا، مدینے میں ہر نماز میں حضور کے روزے پہ حاضری دی، لیکن پھر بھی چہرہ مرجھایا مجھے. ایسا بھی امتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کھڑا ہو، رو رو کر درود سلام پڑھ کے پھر بھی حضور کی نسبت نہ لے کے آئے. میں کہتا ہوں مدینہ شریف کی زمین کانپ جاتی ہوگی جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر اس طرح چلتا ہو. کہتے ہیں نا کہ جب زلزلہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے درہ مارا. 1400 سال پوری دنیا میں زلزلہ لیکن مدینے میں نہیں آیا. لیکن مدینے میں زلزلے سے زمین نہیں ہلتی، جب امتی حضور کی سنت پر اس طرح چلا لگتا زمین ہل جاتی. یہ اتنا بڑا عیب ہے، یہ اتنا بڑا داغ ہے، نہ قبر میں ٹکنے دے گا، نہ کفن میں ٹکنے دے گا، نہ میزان عدل پہ ٹکنے دے گا، نہ پل صراط پہ ٹکنے دے گا، اور جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میرے پیارو بتاؤ، عبد الحنان تمہارے آگے ہنسے یا تمہارے آگے روئے؟ بتاؤ کیا؟ یہ بے چینی مجھے کہتے کہ ٹیلی فون اپنا بند کر دے اور جا آرام سے سو جے، کل کو بہانہ کر دینا میں جلسے میں نہیں آیا، میری خالہ مر گئی تھی، میں بیمار ہو گیا تھا. یہ چیز مجھے ٹکنے نہیں دیتی. اور مفتی صاحب کو، میرے خلیق صاحب کو پتہ ہے، جو دھنباد ہیں، میرے بہت پیارے پیار کرنے والے بزرگ عبد الغفور صاحب، اللہ نے جزائے خیر. میں اس کے چہرے، مجھے نہیں قاری تھی، مجھے شاید کبھی اس نے میرے سے بات بھی کی کہ نہیں کی. مفتی صاحب کو میں نے آج ہی فون 9:30 کیا رات کو کہ جلسہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ صرف اس بابی کی وجہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے چہرے کو دیکھ. یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں اللہ کی محبت، میری محبت میں نہیں. ان کے پاس خلوص ہے. اور یقین کرو جتنے دینی مدارس والے، ہم نے تمہیں 15-16 لاکھ روپے کا خرچہ گنا دیا، آپ 50,000 سارے مل کے دے ہم راضی ہو جائیں گے. یہ مولانا جذبات کے اندر کہہ گئی میں 2.25 لاکھ، کیا آپ اس سے اوپر ہو جائے. 2.25 لاکھ روپیہ تو خرچہ کیا، جو 50 لاکھ کے مہمانوں کے انہوں نے نخرے برداشت کی وہ کہاں ہے؟ بندے بھیج دو، ادھر آ جاؤ، ادھر کھڑا ہوں، بستر نرم ہونا چاہیے، چائے گرم ہونی چاہیے، دودھ پتلا ہونا چاہیے، روٹی یہ ہونی چاہیے، سالن یہ ہونا. اوقات ہماری اللہ کی قسم قبر کے 4 فٹ کی نہیں ہے اور نخرے اتنے بڑے. میرے اندر بھی پھوپھ آئی تھی بہت، جب میرے فالوور بڑے، اور میرے اندر ہی پھوپھ آئی جب مجھے دنیا کی 71 ممالک کے اندر سنا جانے لگا اور یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن ملا. مجھے بھی فیس بڑھا دے، مانگتے 50 ہیں، مانگتے 40 ہیں، لیکن کوئی 15 بھی دے تو اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو کے چلے جاتے. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، بس میرے مزاج کو جانتے. اب کیا کریں، مرے کیا کریں، کہاں گاڑی 10 منٹ بعد 2 گھنٹے بعد تو گاڑی پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت اس کے مطابق کہتا ہے غریب ہے، واقعی غریب. جہاں میں رجحان کے اندر تھا، مولانا رحمت الرحمان درخواستی کہہ رہے تھے کہ روزانہ 25,000 روپے کا آٹا خریدے، 25,000 روپے. اور اس وقت تقریباً 15-16 دنوں کے اندر کہتے 9 لاکھ روپے کا آٹا خرید چکے ہیں قرضے میں. چندہ دو، یہ 9 لاکھ تو پہلے پورے کرو. 500 بچے ان کی ایک مدرسے کے اندر، 700 بچے ایک مدرسے کے اندر بیٹھے تھے. اور یہ حال تقریباً
میرے خیال سے 1 لاکھ سے اوپر تو وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہوں گے مدرسے جن کے امتحان ہوئے، زیادہ ہی ہوں گے، اور جو ابھی الحاق نہیں ہے، جن وہ وابستہ نہیں ہے کہ ہمارا بھی ووٹ ہے اور دوسرے وفاق اس کے ساتھ کافی ہیں، تو کم از کم 1.5 لاکھ مدرسہ ہوگا، بلکہ 2 لاکھ ہوگا ایسا مدرسہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بیٹھتے ہیں۔ اب بتاؤ، نہ گورنمنٹ سوچتی ہے، نہ حکومت سوچتی ہے، نہ ہمیں جذبہ آتا ہے۔ 1 من گندم کی بوری دیتے ہوئے آپ اللہ کی رضا کے لیے لینے والے کی آپ جوتے گھسا دیتے ہیں۔ ابھی تو آپ بہت سونے بن کے بیٹھے ہیں، ناراض تو نہیں ہوگی نہیں بات کر دوں؟ دیکھو ہم تو مذاکرہ کر رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے، تھوڑی سی کروں گا، مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم آپس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم بہت بیبے بن کے بیٹھے ہیں۔ جس دن وہ ہارویسٹر کہتے ہیں کہ تھریشر کہتے ہیں، جب چلنے لگتا ہے، لیکن میں زمین سے 4 فٹ اتنا اونچا ہو جاتا ہوں، پھر میں نے بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ اللہ کہتے ہیں خواہت میرے، میں مالک ہوں، یہ نہ سمجھ کہ سٹوں سے نکال کے تیرے قبضے کے اندر آ گئی، جہاں رکھے گا ایک غصے کی نگاہ سے دیکھوں گا، ایسی تیلی آگ کی جلے گی، سارا جلا کے خاک کر دوں گا۔ بس وہ قرآن کریم میں وہ 3 بھائیوں کا میرے خیال سے ذکر کیا نا، کہ جن کا ابا فوت ہو گیا، اور کہنے کا کیا ہے، یہ لوگ سارے کے سارے سویرے سویرے مارے، باپ بڑا سخی تھا، صبح صبح دروازے پہ جب فصل تیار ہوتی کھڑے ہو جاتے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں گے کہ رات کو ہی کاٹ لیں گے، صبح فقیروں کے آنے سے پہلے پہلے فصل گھر میں لے آئیں گے۔ جب رات کو جا کے دیکھا تو باغ میں پہلے آگ لگی ہوئی تھی، جلا ہوگا۔ میرے پیارو، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بتاؤ، عبد الحنان کی بات کو جھٹلاؤ گے یا اللہ کے قرآن کو جھٹلاؤ گے؟ میرے جیسے للے تھلے ہزاروں آ جائیں، خدا کی قسم میری بات ایک طرف ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے مال دیا، جس نے جان عطا فرمائی، اس نے پہلے اعلان کر دیا یہ تیری ہے ہی نہیں، نہ بلکہ ان کا تصور کرنا، امانت کے طور پہ دے رہا ہوں، جب چاہوں دن کا اجالا دور کی بات ہے، رات کے اندھیرے میں مانگوں، اے بندے تجھے آنکھ کے اشارے سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ 4 مرلہ زمین کا مجھے دے دے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس سارے جہاں سے بڑی جنت میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ وعدہ تو دیکھو، انسان کاروبار اپنے ہم پلہ سے کرتا ہے، انسان کاروبار اپنے ہم منصب سے کرتا ہے۔ جتنا چودھری کے ساتھ کاروبار کرے گا، جوتا گاٹھنے والے کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جوتا گاٹھنے والا ریڑی کے ساتھ، ریڑی والے کے ساتھ کر سکتا ہے، چودھری صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی پارٹنرشپ ہے، یہ کیسا کاروبار ہے، یہ کیسا آپس کے اندر ایک دوسرے نے مل کے شراکت کے اندر کام کیا۔ وہ اللہ زمین آسمان و آپ کا مالک، میں پانی کی بوند کا مالک نہیں، وہ سارے جہان کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے آؤ بندو میرے ساتھ کاروبار کر لو، ایسا کاروبار بتاؤں گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم 1 روپیہ میرے خزانے میں لگاؤ، 1 روپیہ میرے کاروبار میں لگاؤ، رات کا سورج، شام کا سورج، صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے 1 کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا۔ حرص کا مادہ تیرے اندر زیادہ بڑھ گیا، لالچ کا مادہ تیرے اندر زیادہ آ گیا۔ مجھے پتہ ہے اگر میں تجھے 10 دوں کہتا کاش 12 ملتے، اگر میں 12 دوں تو کہتا یار 15 ہو جاتے تو کیا بات ہے، اگر میں 15 دیتا کہتا اگر 20 ہو جاتے تو بیجا ہو جاتی، اگر 20 دے دوں تو کہتا 1 اور بڑھا دے۔ مجھے بندے تیری بے صبری کا پتہ، اس لیے میں نے قرآن میں اعلان کر دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے میرا بندہ تیرے سے 1 لوں گا بدلے اتنا دوں گا، کیلکولیٹر کی کلیکشن ختم ہو جائے گی، میرے بندے میرا دینا ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے کرنا ہے اللہ سے کاروبار؟ کتنا کریم ہے، 10 روپے کا پرانا نوٹ دو، اس کے بدلے ساری دنیا کی کامیابی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا پڑوسی آ گیا کہ کملی والے یہ جو مکان ہے اس کی اتنی سی دیوار ہے، ادھر غریب کا بیڑا ادھر امیر کا بیڑا، امیر کے بیڑے کے اندر اتنا بڑا کھجور کا درخت لگا ہوا، صبح صبح جب مدینے میں تیرے قدموں سے ٹھنڈی ہوا ٹکرا کر ہمارے درختوں کو پڑتی ہے تو درخت اللہ اکبر صلی اللہ کے ترانے گا گا کے جھومتے ہیں، کھجوریں خود بخود ٹہنیوں سے کٹ کر ہمارے گھروں کے اندر آ کے گر جاتی ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے بچے اللہ غنی ان کھجوروں کے اٹھانے سے پہلے دو چار کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ پڑوسی جب یہ منظر دیکھتا ہے بے جا ہمارے بچوں پہ ناراض ہونے لگ جاتا ہے۔ کملی والے اس سے اتنی تو اجازت لے دیں کہ ہم نہ کوئی گاٹی نہ پتھر مارتے ہیں نہ گلیل مارتے ہیں، جو خود بخود کھجوریں ہمارے پاس آ جائیں ان کو تو ہمیں کھانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کاش کملی والے تیرے سے گنے کے سیزن میں بھی اجازت لے لیتے، ٹرالی گھر کے پاس سے گزرتی ہے، بیٹا بھی بھائی بھی امی بھی بچے بھی، اور کھلوی لو جا رہے کھاتے، مت نہیں ماری گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جب درخت کھلتا ہے پڑوسی کا تو جب یوں جھکتا ہے تو دو چار دانے گھر میں گرتے ہیں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، پڑوسی کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ بچے کھجور کا دانہ منہ میں ڈالتے ہیں، یہ پھر دروازے پہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا ہم تو ککڑ اٹے والے امیر لوگ ہیں لیکن عزت کا خیال کوئی نہیں۔ چودھری کا بیٹا گنا کھینچ رہا ہوتا ہے، شیخاں دا پتر، رانے کا بہت دا پتر، لگا بڑا گنا کی کوئی، اور جب ایک گنا ہاتھ آ گیا وہ کہتا لے پتہ ہے میں نے جنت ہی کما لی۔ یہ بھی مفتی صاحب ہیں، قاری عتیق صاحب، یہ سارے علماء بیٹھے، کبھی ان سے مسئلہ پوچھا یہ ایک گنا میں نے کھینچا قیامت کے دن مجھے کتنی نیکیاں اس کے بدلے دینی پڑیں گی؟ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، مقبول نیکیاں مجھے کتنی دینی پڑیں گی قیامت کے دن؟ میں نے کبھی سوچا ان صحابہ کا ایمان کے معیار کتنا ہوگا جو کھجور کے دانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کو بلا لیا، اجی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ یہ یوں کہہ رہا، توڑتا نہیں، لپکتا نہیں، جھپکتا نہیں، خود بخود ٹہنیوں سے دو چار دانے گر جائیں، کوئی اچھے کوئی مندے، ان کو کھانے کی اجازت دے۔ جو اندر چھپا تھا اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ سرکار اس نے بھی کہا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن کیا کروں گھر والی اجازت نہیں دیتی۔ اتنے بڑے سپیکر تھے اور پوری ٹرالیوں کے اوپر ہرے رنگ کی جھنڈیاں پہن کر، بیجز لگا کر یا سفید عبایا پہن کر، عربی رومال باندھ کر، اللہ اکبر، یہ گلیوں میں کہہ رہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، یہ گلیوں میں تو بلا رہا تھا، سرکار کی محبت کو اس نے اپنے دل میں نہیں آنے دیا ہے۔ آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، میں ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں کیوں اس کو برود الزام ٹھہراؤں؟ ہم نے سب نے شور کیا، ہم نے سب نے نعرے لگائے، ہم نے سب نے کھانے پکائے۔ ربیع الاول کے اندر صدیقی صاحب تھے، پیر پہنے صدیقی صاحب ہاتھ جوڑتے 5 منٹ دے دو، 10 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بیمار کتنی ہوتی۔ پڑوسی کا بھی یہ نظریہ کہ غلامی رسول موت بھی قبول، لیکن کھجوریں میں نے کوئی نہیں دینی۔ اللہ نے اس کیٹیگری کے لوگوں کو نشانیوں کو، اگر نبی کے طریقے کو باقی رکھا تو جو نبی کے ساتھ جمع ان نشانیوں کو بھی اللہ نے باقی رکھا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب تو نہیں دے گا؟ کہیں نہیں۔ ابو دحدہ انصاری دیوانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروانہ رسول بیٹھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ کا جی یہ کیا آپ کو کہہ کے گیا؟ کہ میں نے اس سے کہا یہ کھجور کا درخت ان کو دے دے، میری طرف سے ان کو دے دے، بدلے میں میری طرف سے جنت کے کھجور کا درخت کا باغ لے لے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہی رہنے دیجئے، اے جہاں مٹھا گلا کہیں ڈٹھا۔ ٹھیک صاحب ہم کس کو سنائے نا 500 پہ جنت ملے گی، کہنے مولوی صاحب 500 میرے کو رہنے دے، جنت تو لے لے کوئی بات نہیں، میرے مقدر حسی مل جا سی۔ میں نے کہا تو اتنا بڑا یقین کہ اللہ نے بھی بخشے سی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جوتے مارے گا۔ میں نے کہا جان حاضر ہے جی، لیکن کھجوریں میں نے کوئی نہیں دینی۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ سودا میں کر دوں؟ آپ نے فرمایا جو وعدہ اس کے ساتھ وہی وعدہ تیرے ساتھ ہے۔
کھجور کے درخت کا مالک جب مسجد سے نکلا، ابو داؤد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، ہٹو بچوں کا نعرہ لگا، او میاں بات تو سنتا جا، کہ اگر تو کھجور کے درخت کے بارے میں بات کرے گا، میرے اللہ کے نبی کو نہیں دی، میں تیرے ساتھ سودا کیسے کروں گا، یہ بات نہ کریو۔ یہ سارے جو جا کے نا پوہیں ابے دیئے مکان ابے دا ہے، میں نے بھرا کڑ دا پیا ابے دا مکان چو میں نہیں جانا، میری شیکل میرے ابے دی میری نشانی ہے، لیکن وہ یہ نشانی کو 1 سال کے اندر پتہ نہیں کہاں بیچ بوجھ کے ختم کر دیتا ہے۔ اگلی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں، مجھ سے میں ان سے مذاکرہ کر لوں تھوڑا سا، آپ تھکے تو نہیں، جلسے کا ٹائم تو ختم کوئی نہیں، لینا دینا تو مقدروں کا، جو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو نہ صحیح۔ سبحان اللہ۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے جب کسی کی فوتگی ہو جائے تو پھر وہ تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں دستار بندو جی، رومال بندو جی، ہوتا ہے سارے لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ کل میں پتہ نہیں کہاں تھا، 20-25 رومال تو میرے باندھ دیے، میں نے کہا بس یار مہربانی، ابے کو میں نے مارا تمہارے اتنے باندھو کے پھر رومال بندوا دیا، اب کہہ دعا کرو، میں کہا تسی میرے ہاتھے سے جو کہ چھڑے نا کہ میں ہاتھے چکا عبادت کرو نا۔ اب تھوڑا سا میں نے ہنسایا، اب ذرا سوچو، وہاں سے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے عبدالحنان پہلے رو پڑتا ہے، دوسرے دیکھنے والے پہلے، جب وہ کر کے کہے گا کہ اللہ دا حکم کہے گا منیا منیا، توجہ کر دیں، پگڑی باندھی جا رہی ہے، مطلب کیا ہے، اب یہ خاندان کا پرکھ ہے، خاندان کا بڑا ہے، اب ساری ذمہ داریاں خاندان کی اس پر، بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آج اپنے باپ کی جگہ سید سنبھال رہا ہے، پگڑی باندھ رہا ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ شہر میں۔ میں نے کہا باپ کہاں رہتا ہے؟ کہ گاؤں میں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اسے پگڑی بندھوانے کا حق ہے؟ کہاں مرا؟ تی دے گھر مریا، خالہ دے گھر مریا، تائے دے گھر مریا، تیرے گھر کے اندر جگہ تنگ تھی ایک چرپائی کی۔ کئی گھروں کے اندر ایسے دیکھا بیٹے کی منتیں کرتے ہیں، او ماں مرن والی ہونتے جا کے منہ دیکھ لے، پیو مرن والا ہونتے جا کے منہ دیکھ لے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے آدمی کو پگڑی پہناتے؟ خدا کی قسم میرے بس میں ہوتا میں سر میں چھتر مارتا۔ خبردار، جس نے باپ کی چرپائی کا خیال نہیں کیا اس کو باپ کی جگہ پگڑی باندھنے کا حق بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں بھائی یہ تمہارے کیا تماش ہے؟ بات خانے وال کی نہیں کرتا، ملتان کی نہیں کرتا، بستی ملوک کی نہیں کرتا، رجحان راجن پور کی نہیں کرتا، بات تمہارے کوئی کڑھٹے کی کرتا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے سکھی باپ اپنی اولاد سے مطمئن ہیں؟ کیا 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایسی نوبت آنی تھی کہ باپ بستر پر رات کے اندھیرے میں مرنے کی دعا کر رہا ہو اور ماں مرنے کی دعا کر رہا ہو؟ خدا پاک کی قسم خبردار، ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو تنگ کر کے قبر کے گڑھے میں نہ اتارنا، ورنہ اللہ چنیوڑ کے بستر پر ساری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ تو دیار کی لکڑی کا فرنیچر بنا لے، تو سفیدے کی لکڑی کا، تو چنیوڑ سے بنا یا لاہور سے بنا لے، اگر تیرا باپ ساری رات بستر پر روتا روتا مرا، رب اکبر کی قسم تجھے تاج محل کے اندر بھی اللہ سکون نہیں دے گا۔ تاج محل تو دور کی بات ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا اسے مسجد نبوی کے اندر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو ان بوڑھوں کو؟ تم کیا سمجھتے ہو دنیا کے ستائے ہوئے کو؟ تم کیا سمجھتے ہو بہووں کے ستائے ہوئے کو؟ رب اکبر کی قسم ہے، کوشش کرنا ان کو بچوں کی طرح آسانا۔ اگر تیرے دکھ سے، تیری تکلیف سے، تیری تنگی سے، تیری دوا نہ دلوانے سے، تیرے 50 روپیہ 100 روپے کے نوٹ پر تانا دینے سے، ابا آج تو بات ابے نو پیسے کوئی نہیں دینے، ابو احرام دا مال ہے، سویرے تے میں 100 روپے بوجھ پایا سی، کتنے تیرے 100؟ پتہ میں نہیں پتا، پتہ میں نہیں پتا، ایتھے ہو بیٹے مجھے نہیں پتا، کیا پتا بچہ حل ہے، ابا تو تے حرام دا مال سمجھا ہے۔
تمہیں ایک ایسا تاجر دکھاؤں، تمہیں ایک ایسے تاجر کی پہچان کراؤں جو ساری زندگی دن رات تجارت کر کے، اور تجارت بھی نفع والی کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا مال کمانے والا، ساری زندگی اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا، اس کی تجارت کا سارا نفع اپنی اولاد کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ دکھاؤ ایسا تاجر لا کے کوئی۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں کی بات کرتے ہو، باپ کیا گرم دھوپ ہے، اس سے پوچھو نہ تو نے عید الاضحیٰ دیکھی، نہ عید الفطر دیکھی۔ ہم نے ایسے باپ دیکھے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، بچوں سے کہہ رہا تجھی کر لو، اللہ اکبر، دھیاڑی کا ٹائم ہے۔ یہ ایسا مظلوم انسان ہے جو ایمانداری کی بات، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے دروازے کے بعد بچھلیے مرونڈا لگا کے کھڑا ہوا، اب بھی حرام زادی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ 10 آدمیوں کو ایک ہاتھ سے بچھاڑنے والا، جب تیری زوردار آواز سے جس کا پیشاب نکلنے لگ جائے تو فرمایا تیار ہے، خدا کے قہر کا کسی وقت بھی تیرے پر الارم بج سکتا ہے۔ پتہ نہیں قائم پور کا علاقہ، پتہ نہیں حاصل پور کا علاقہ، ایک نوجوان شام کو شہر سے باہر روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھتا اور کتے کی طرح آواز نکالتا، کوئی کہتے پاگل ہو گیا، کوئی کہتے دیوانہ ہو گیا۔ ایک دیوانہ وہاں سے گزرا، کہنے لگا نہ پاگل ہوا دیوانہ ہوا، اسے باپ کی بددعا لگی ہے۔ باپ کمرے میں جب بڑھاپے میں بیماری میں کھانستا تھا، یہ کمرے میں آ کے غصے سے کہتا تھا ابا تو کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، یہ صدمہ لے کے قبر میں چلا گیا، اللہ نے اس انسان کو دنیا میں کتا بنا دیا ہے۔ ابھی تو میں نے ماں پہ بات کرنی ہے، بہنوں پہ کرنی ہے، بھائیوں پہ کرنی ہے۔ حصہ لے گی ہون ساڑھے بیڑے کی لینا ہی ہے، تو نے دیا، یہ تو تیرے باپ کی کمائی میں سے حصہ تھا جو اپنا حق لے کے گئی۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جنہوں نے بہنوں کو حق دے دیا دروازے پہ جا کے شکریہ ادا کرنا، اور میری بہنوں تم نے زندگی میں اپنا حق لے لیا، میری قبر کو تم نے وزن سے بچا لیا، میرے کفن کو تم نے اللہ اکبر پھٹنے سے بچا لیا، میرے وجود کو تم نے قبر کے کیڑوں سے بچا لیا۔ کون بھائی راضی ہے جو بہن کو حصہ دینے کے بعد اس کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہو؟ کون بھائی راضی ہے جو اپنی بہن کو حق دینے کے بعد اس کے بچے کو اپنی دکان کے اندر ملازم رکھنے کو تیار ہو؟ ہے مجھے دکھاؤ مکڑٹے والو۔ سب کی بات نہیں، ہوں گے 2-4۔ اگر سگے بھائی کے حالات ماڑے، اس نے کہا یار احسان نہ کر، میرے باپ کی کمائی کا حصہ دے دے، میرے بچے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، میرے بچے عید کے دن قربانی نہیں لے سکتے، میرے بچے رمضان میں صحیح دسترخوان بھی نہیں بچھا سکتے۔ اگر اس نے اپنے باپ کی کمائی میں سے حصہ مانگ لیا، اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ لیا، تجھے تو خوش ہو کے 2 نفل شکرانہ پڑھنا چاہیے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتا، بھائی کو تعویذ دینے کے بعد اللہ اکبر تو نے مسجد کے جا کے مخلص صاحب کو غلط باتیں کر کے تعویذ اس کے لیے کیوں لے لیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، ہم بھی دکھتی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پتا کس نہ روڑا گولاتے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ قرآنی آیات کا تعویذ لکھوانے والا کہتا ہے ہو رہا تھے میں شک کوئی نہیں، میرے 3 نمبر سے بھرا تھے میں شک ہے، اللہ اکبر، میری اس کے ساتھ بنتی کوئی نہیں، لگتا ہے میرے کاروبار کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور میرے پیارو، جب بھائی بھائی کے کاروبار کے لیے اجاڑنے لگ جائے، بھائی بھائی کو دشمن نظر آنے لگ جائے، تو رب اکبر کی قسم ایسے لوگوں کا وجود اور بوجھ برداشت کرنے کے لیے زمین اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ سوراخ بند کرو دل کے۔ شب برات آوے گی، ابھی 7 تاریخ کو کوئی مسجد کوئی گھر ایسا نہیں جب چراغا نہ ہوگا، کمکمے نہ ہوں گے۔ پوچھو ان بتیوں کو لگانے والوں سے، محرابیں اور میناروں کو سجانے والوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تیری مسجد کے کمکمے نہیں دیکھے، تیرے گھر کے چراغ نہیں دیکھے، تیرے کمرے کی ٹیوب لائٹ فانوس نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، پوری گلی پوری مسجد پورا مکان تو کمکموں سے سجا دیا، لیکن دل کے اندر پیار کا ایک چراغ نہیں جلایا، دل میں اندھیرا ہو رہا ہے۔
میرے پیارو اللہ کی قسم نہ میں نے کوئی تیاری کی، بس گاڑی سرخ کی طرف چل گئی۔ یہ بات حقیقت سے مان لو، آج جو حالات ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اعمال ایسے جا رہے ہیں، ان حالات کے ذریعے اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں میرے پیارو؟ ان آنکھوں سے مکہ مدینہ نظر آتا، ان آنکھوں سے لاہور نظر آتا، مری کی برف باری نظر آتی، ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دروازہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ان آنکھوں سے کمرے کے اندر صندوقڑی میں پڑا ہوا قرآن پاک کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے عزیزو، دسترخوان پہ تو دن میں 4 مرتبہ بیٹھ کے دیکھا، صندوقڑی میں سے سال گزر گیا، قرآن باہر نکال کے ہاتھ میں نہیں پکڑا۔ بتاؤ پھر اللہ کی ناراضگی بنے یا نہ بنے؟ مسجد کے اندر امام مؤذن ہے، تیسرا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، بتاؤ ناراضگی بنے یا نہ بنے؟ 100% میں سے 95% حقدار کا حق نہیں دے رہے، 95% حقدار کا حق کھا رہے، بتاؤ ناراضگی بنے یا نہ بنے؟ بازار کے اندر دھوکہ دہی ہے، اللہ اکبر، یہ میں تو نہیں کرتا، عبدالحنان تو نہیں کرتا، یقین جانو یہ سارا اوپر مال سجایا ہوا ہے، نیچے ایک سجنے والے خوبصورت مال کے نیچے دانے کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تمہارا شبیر دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم یہ 2 نمبر دھندا کرنے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بازار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بنیاد ڈالی بازار کی، سوق المدینہ۔ کیا قانون بتایا تھا کہ خبردار بھوکے مر جائیو، کسی خریدار کو مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، مسلمان تو دور کی بات کسی کافر کو بھی دھوکہ نہ دینا۔ میرے صحابہ دکان کرنے والوں کو کہہ دو، بلال جا، پھیری لگانے والے، چھابڑی لگانے والے، کھجوروں کے چگانی لگانے والوں کو کہہ دے، خبردار جو مال اوپر ہونا چاہیے، اگر کوئی نیچے ہاتھ ڈال کے دیکھے، اگر اوپر والا مال نیچے نہ نظر آیا، خبردار نہ اپنا چہرہ دکھائے، نہ میں محمد کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ خبردار لکھ دیا گیا، جو بتایا جائے گا وہی دیا جائے گا، جو تول بتایا جائے گا اتنا تول دیا جائے گا، جو ماپا جائے گا زیادہ ماپا دیا جائے گا۔ پھر کیسے؟ ادھر کے کچے کوہ سے، خانے وال سے، مثال عرض کر رہا ہوں، شام سے، عرب سے، عجم سے تاجر اپنے علاقوں کے مال تجارت کا، کوئی کپڑا، کوئی جو، کوئی کھجوریں لے کے آتا، مدینے کے بازار میں پہلے 20% بیچتے، پھر وہاں سے جو پیسے ملتے پھر وہاں والوں سے 20% خریدتے۔ جب لینے میں دینے میں من کے سچے، قول کے سچے، من کے پکے ہوتے تو پچھلوں کو پیغام ہو جاتے، کسی ملک میں کسی منڈی میں مال نہ بیچنا، اگر مال بیچنا محمد کے بازار، مدینے کے بازار میں بیچنا۔ ہم نے خریدنے والے دیکھے، چہرہ تو انسانوں والا نظر آ رہا ہے، صفت آسمان کے فرشتوں والی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک پارک بنوایا، حضور خود بھی وہاں جا کر آرام فرماتے، اہل البیت بھی جایا کرتے۔ مولانا خلیق صاحب اللہ اکبر، اس مرتبہ ہمیں کچھ ساتھی لے گئے، کھجوروں کے درخت پیروں میں جھکے ہوئے تھے، ایسے پھر ایسے گھٹنوں تک، ہر چھوٹا بچہ اسے یوں ہاتھ لگا لیتا تھا۔ کہنے لگے مولانا پتہ یہ کون سا باغ ہے؟ حسنین کریم ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی حسن حسین حضور کے 2 نواسے، اللہ اکبر، یہاں کے کھیلا کرتے تھے۔ یہ پھر قد کے چھوٹے ہوتے، چھلانگے مار مار کے کھجوروں کے دانے پکڑتے۔ نواسا نانے کے پاس آیا، کہا نانا کھجور کا درخت اونچا، ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، اللہ کے نبی ہمیں کھجور کھانی۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پکڑا، اس باغ میں آئے، آپ نے فرمایا میں توڑ کے دوں یا خود توڑے گا؟ نانا جی میں خود توڑوں گا۔ آپ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا، فرمایا انہیں اذیت نہ دے، انہیں تھکانا، انہیں پریشان نہ کر، بلکہ ان کے ہاتھوں کے قریب ہو جا، ان کو نہ تھکا۔ آنے والے وقتوں میں انہوں نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی کے اوپر چڑھ کے اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ پتہ نہیں کون سی کو پپ جی کو گیم میں، یار یہ کوئی زندگی ہے؟ گاڑی یہاں سے گزری، اس کے آگے سیلفی بنا رہے ہیں، ٹکر مار گئی تو ماں باپ تو اجڑ گئے، تیرا کیا گیا؟ 1 ویلنگ کر رہے ہو، ٹانگ میں فریکچر، ساری عمر کا روگ لگ گیا۔
چہرہ خوبصورت ہے، 12 15 ٹانکے کی ہویا ہے جو موٹر سائیکل تیز چلا ٹکر ہو گئی. جیسا اللہ نے وجود بیدا کالے رنگ کا تل بھی پورے وجود پر اگے پیچھے اوپر نیچے نہیں دیا. تو ڈمی بنا، تو میمو بنا، تو کارٹون بنا، تو ایرو بنا، تو دل کا نشان بنا. خدائے پاک کی قسم جیسا دیا قیامت کے دن ویسا لینے کا تقاضا کرے گا، ویسا لینے کا حکم فرمائے گا. اللہ اکبر. جوانی کے سال، دن، مہینے، گھنٹے، سیکنڈ، منٹ کہے گا کم عمر فیما افناؤ، کم عمر کا فیما افنا. بتا 70 سال کے لمحات کی سانسیں دیکھی، مجھے ایک ایک سانس کا حساب دے. یہ چہرے پر داغ کہاں سے لایا، یہ محبوبہ کا نام کہاں سے لایا. جب تک خدا پاک کی قسم اس جسم کی ایک ایک رگ اور خون کے قطرے کا حساب نہیں دے گا، اللہ کے دربار سے خدا کی قسم تجھے آنکھ پھیر کے جانے کی اجازت کوئی نہیں. اے بندے مال کہاں سے کمایا، کتنی ٹھگی کی. عید الفطر میں، رمضان کے مہینوں میں میری مخلوق کو کتنا دھوکہ دیا. اللہ اکبر. بتا ایک نمبر چیز لے کے جسے پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ جس نے سکول کالج نہیں دیکھا، وہ آ رہا پسینے میں کپڑے بھرے پڑے، قمیض کمر کے ساتھ لگی ہوئی، جوتا پھٹا ہوا، اینٹیں اٹھانے کے، تگاریاں اٹھانے کے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے کے نشان گردن پہ پڑے ہوئے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اس کی جان نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں بوتل کنے دی؟ چاچا 1 نمبر مال ہے، 100 دی 2 لے جا. یوں کہتا چاچا 100 کی 2 لے جا، 1 نمبر مال ہے. اگر یہ دھوکہ دے کے تو نے 100 روپے کے 2 سموسے لے لیے، 100 روپے کی تو نے پائیا کھجوریں لے لی، 2 لیمو لے لیے، رب اکبر کی قسم ہے تو نے اللہ کے بندے کو 2 نمبر 1 نمبر کہہ کے دھوکہ دیا. تجھے پتہ ہی نہیں تو نے اپنے گھر کے سارے روزے داروں کا روزہ خراب کر دیا. کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوں گے سوائے بھوکا رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہی تو ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اجر میں دوں گا، اس پہ اجر ملے گا. 20 روزے پوچھ رہے ہیں چاچا کی بنیا، محمد اسلم تیرا کی بنیا؟ یار اتھے دے اتھے ہاں لے میں تے اللہ دے صلی اللہ 10 روزے ساری دکان خالی کرتی، جڑا پورے سال سودا نہیں میں کیا کہ تو نے بیچ دیتا. بڑا خوش ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے بندہ تو نے سودا بیچ کے انگور خرید لیے، مرغے خرید لیے، تو بے شک لاکھ افطاریاں کرا، مسجد کے اندر روزے داروں کو دے گئے دے، ختم قرآن پہ مٹھائیاں دے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے نوٹ کی کڑک کے اندر بدبو آ رہی مسلمان کو دھوکہ دینے کی. نہ مٹھائی قبول ہوئی، نہ تیری افطار پارٹی قبول ہوئی، حتیٰ کہ جو سجدے تو نے حرام کا لباس پہن کر، حرام کی خوراک کھا کر تراویح پڑھی، میں نے ساری نمازوں کو تیرے منہ پر مار دیا ہے. یہ سارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ لقمہ بھی حلال کا، لباس بھی حلال کا، مصلی بھی حلال کا. حاجی صاحب کچھ نہ لے آؤ، میں نے مدینے دا مصلی دیو، انہیں ڈا کے رابعہ بصری بننا ہے. حاجی صاحب مدینے دی ٹوپی آندھی کے نہیں آندھی، میں سے سرما جا مدینے کے پہاڑ کی مٹی کے ذروں سے محبت کرتا ہے، مدینے والے سے کوئی نہیں کرتا. مولا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت اللہ کا گھر دیکھ کے آیا، آپ کے لیے تبرک لے کے آیا. 2 کلو نہیں، آدھا کلو نہیں پایا، 3 کھجوریں لا کے ہتھیلی پہ رکھ دی. ہمیں کوئی زمزم پانی دے کہ بس یہی لے کے آیا. مدینے کی خوشبو نہیں لے کے آیا. اسے مدینے کی خوشبو کا پتہ ہے، موبائل میں ٹن قرآن کی سورہ یاسین کی لکھوا رکھی، یہی نہیں پتا کہ باتھ روم میں جا کر میں نے چپ رہنا یا سورہ یاسین سن رہی ہے، بن رہی ہے، ٹن 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 چل رہی ہے. ایسا کون ہونے مسلمان غلامی رسول. اگر دینی اداروں کا یہی حال رہا تو رب اکبر کی قسم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کا نور میرے ہاتھ میں، رزق میرے ہاتھ میں، اگر ہم بے رغبتی کرتے رہے، ہم کنارہ کشی کرتے رہے تو آنکھیں ترس جائیں گی. کوئی حافظ قرآن نہیں دیکھو گے. تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن جو تمہاری منت کرتا ہے
تمہاری جیب سے 100 50 500 1000 کتنی بشارتیں واسطے دے کے امیدیں دلا کے تمہیں کیا پتا تمہارا 100 روپیہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اس 100 روپے دینے والے پر رات کے پہر میں اندھیرے میں کون ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے؟ میرے پیارو، کوشش کیا کرو جو خود کھاؤ نبی کے مہمان قرآن کے وارثوں کو کھلاؤ. اگر ایک طالب علم کے من پسند کا کھانا اسے مل گیا، اس نے روٹی کی طرف دیکھ کے مسکرایا، موت تو آئے گی، اللہ تیری طرف کبھی غصے سے نہیں دیکھے گا. قاریتی قرآن جی کتھا جی کتھے بیٹھے ہو؟ ہاں جی حکم فرماؤ. قاری صاحب 2 دیگا پہیاں سلونے دیاں 2 مٹھیاں دیاں لے جاؤ. کیوں؟ اج ابے دا ختم آئی. اللے کھا گئے، تللے کھا گئے، بدماش کھا گئے، شریف کھا گئے. جب کسی نے منہ نہ لگایا اس وقت تجھے قرآن والے یاد آئے. ولیمے کا کھانا بچ گیا، مولوی صاحب کھانا خراب ہو جائے گا، دوپہر سے پکا ہوا لے جاؤ قرآن والوں کو کھلاؤ. یہ گائے بھینسے کو بکریاں ہیں. اس قاری صاحب کو خدا کے واسطے غیرت دکھانی چاہیے. قاضی صاحب اللہ دا بہت شکر ہے، چھولے پک رہے ہیں، آلو پک رہے ہیں، دال پک رہی ہے، ہمیں گوشت کا لالچ نہ دے، جا پڑوسیوں میں بانٹ دے، جو رشتہ دار آئے تھیلیاں بھر بھر کے دے دے، ہمارے دسترخوان پر دال روٹی سجنے دے. رب اکبر کی قسم ہے جب مدارس کے دسترخوان پر دال روٹی سجتی رہی تو ان دروازوں سے کبھی امیر شریعت نکلا کرتا تھا، کبھی احمد علی لاہوری نکلا کرتا تھا. بگڑ گئے ہمارے مزاج. میں طالب علموں سے کہوں گا تم ان اکابرین کی نسبت لے کے بیٹھے ہو جن کے ماں باپ مدرسے داخل کرانے گئے. وہاں کا محتمم کہتا تھا میاں یا نہ رہائش کا انتظام نہ کھانے کا انتظام. باپ سر پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کہتا روٹی مکھن پروٹا گھر میں، قرآن کی دولت نہیں. اگر یہ بھوک کی وجہ سے مر جائے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اس بچے کے صندوق کے اندر قرآن پاک محفوظ کر دے. پھر استاد بھی اتنے اللہ والے ہوا کرتے تھے، اے لوگو رات دن کے اجالے میں کلاسوں کے اندر ڈنڈے سے ڈراتے تھے، رات کو نام لے لے کر طالب علم کا اللہ کو رو کے دکھاتے تھے. اگر کوئی ایسا قاری صاحب بیٹھا ہو معاف کریو، 2-4 ہزار کے لالچ کے پیچھے نبی کے مہمانوں سے منہ موڑ کے نہ جائیو. شہر کے اندر 20,000 گاؤں کے 12,000 قبول کر لیو. پتہ ہے تیرے پاس کون سی دولت ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کے تاج میں وہ ہوتی نہیں جو اللہ نے تیرے سینے پہ نور دے رکھا ہے. جن سے ہم نے پڑھا جامعہ مسجد شریفیہ کے استاد مولانا موسیٰ خان بازی روحانی رحمت اللہ علیہ، ترمذی شریف پڑھنے کا سن 95-96 میں اللہ نے سعادت عطا فرمائی. یقین جانو ان دنوں اقتدار کی کرسیوں پر یہی تھے جو آج کی حکومت میں ہیں. ایک جنازہ جامعہ شریفیہ کے اندر آیا تھا. اللہ اکبر. جامعہ شریفیہ کے شیخ نے حضرت والا سے فرمایا، شیخ موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے یہ اس وقت پاکستان کے بادشاہ ہیں، اقتدار ان کے پاس، حکومت ان کے پاس ہے، یہ بادشاہ ہے. حضرت موسیٰ نے یوں کر کے دیکھا، مسکرائے اور اپنی سفید چادر کندھے سے اتار کے یوں دوبارہ کندھے پہ ڈالی اور فرمانے لگے ہوں گے ہم بھی تو کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جناب فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے جب ملنے کے لیے آئے تھے اور ملاقات کا ٹائم ہارون رشید نے مانگا تھا تو فضیل بن عیاض نے فرمایا تخت والوں کا مسلح والوں سے کیا واسطہ پڑ گیا. اللہ اکبر. اگر یہ گمان ہے کہ مسلح والا چل کے تخت والے کے پاس جائے ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. جاؤ جا کے کہہ دو ہارون رشید سے تو اپنے راستے کا حاکم ہم اپنے راستے کے بادشاہ. رب کے کبریا کی قسم ہے تجھے تختوں پہ بیٹھ کے اللہ نے وہ عہدہ نہیں دیا جو ہمیں مسلح پر بیٹھ کے اللہ نے جلوہ عطا فرما دیا. نرم نرم بیٹھ پہ لیٹنے والوں لاہور ترقی دے.
اے سی روم میں لیٹنے والوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، احیاء العلوم میں گرمی کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں ایسے ہی کھانا کھا کے ہاضمے کے لیے چہل قدم کی کرتے کرتے قاری صاحب سے ملنے آ جانا۔ تمہیں اس مدرسے کے فرش پر بغیر پنکھے کے، بغیر چٹائی کے کچھ خاص لوگ نظر آئیں گے۔ نہ ان کے سر پہ چادر، نہ سر کے نیچے تکیا، لیکن یہ لوگ ہیں، یہ اللہ کو رو کے دکھا دے، اللہ ان کے رونے پر فیصلے بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن والے میرے پیارے، آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا دیا؟ میں بتاتا ہوں کہ ہم نے تمہیں کیا دیا۔ ممبروں کے وارث ہم نے، محراب کے وارث ہم نے، مدرسوں کے خادم ہم نے، مسجدوں کے خادم ہم نے، ختم نبوت کے چوکیدار ہم نے، صحابہ کی عزت پر مر مٹنے والا حق نواز کس نے دیا؟ مفتی محمود کس کی فکر تھی؟ غلام غوث ہزاروی کس کی دعا تھی؟ میرے پیارو، نا مدارس کے احسان سے منہ نہ پھیرو۔ ٹھیک ہے تم اپنی کمائی لے کے اپنے گھر، ہم اپنی ایک چھوٹی سی چٹائی لے کے اپنے گھر، پھر گارنٹی کوئی نہیں ہمارے مرنے والے بغیر غسل کے مریں گے یا بغیر کفن کے مریں گے، پھر گارنٹی کوئی نہیں ہمارے بچوں کے کانوں میں پیدائش میں میوزک سنایا جائے گا یا اذان سنائی جائے گی، پھر گارنٹی کوئی نہیں۔ جمعہ جانے تم جانو، اگر قرآن والوں کا خیال نہیں کرتے، خدا پاک کی قسم اللہ نہ کرے وہ دل دکھانے سے پہلے موت دے دے کہ یہ نہ ہو مصلی خالی ہو جائے، ممبر خالی ہو جائے۔ آج سے 50 سال پہلے چلے جاؤ، قاری ڈھونڈ کے لاتے تھے، قاری عید پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا، دو گاؤں سے میت کو جنازہ پڑھنے والے کو بلاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے چھوڑی پر، صدقے پر، عشر پر، زکوٰۃ پر، خیرات پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا۔ تم غصے سے دیتے ہو، اللہ نے مسجدوں کو بھر دیا۔ جب تم مسکرا کے دے گو، خدا کی قسم زمین پر بھی قرآن کا راج ہوگا، اسمبلیوں کے اندر بھی قرآن کا راج ہوگا۔ ابھی تو غصے سے دیتے ہو۔ توڑا لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے؟ گٹو لے کے آئے، ہتھا ہی لے کے جائے گا وہ چار کر کے وہ کمی جو ساری بھینسوں کا گوبر اٹھاتے، یہ قرآن والا کیسے گئے؟ جاؤ 18 ہزاری کے مدرسے میں حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا۔ جب حکیم صاحب کا انتقال ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے عزیزو نقشبندی اجتماع پہ پچھلے سال بھی گیا تھا، مجھے وہاں بتایا کہ یہ وہ مرد قلندر کا حجرہ ہے جہاں اس نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی مدد کرو کے زمین پر اتارا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ یہاں کا باورچی آیا، برائے کہنے لگا سائیں آٹا ختم ہے، صبح طالب علموں کے لیے ناشتے کا کوئی انتظام نہیں۔ حکیم صاحب غصے میں آگے، میرے مہمان ہیں جدے آنے جس کے مہمان ہیں اس کے بغیر میرے مہمان ہیں، انہوں نے کہا بجلی کا بل بھی ہے اور طالب علموں کے لیے روٹی کوئی نہیں، آپ تو حجرے میں بیٹھے رہیں گے، یہ سا کر میری کھٹیاں کھڑی کر دیں گے۔ حکیم صاحب نے انسنی کر دی۔ جب رات کا وقت ہوا، حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے نکلے، جب طالب علموں کے لائلن کے ٹوٹے جوتے پڑے تھے، ایک طالب علم کے ٹوٹے جوتے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، مسجد کے اندر جا کر وہ جوتے اپنے سر پہ رکھ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ اگر میرے مہمان ہیں تو بھوکے مار دے، یہ تیرے نبی کے مہمان گھر بار بال بچے بہن بھائی ماں باپ سب چھوڑ کے ننے آئے، انہیں ناک صاف کرنا نہیں آتا، یہ قرآن کے محافظ بننے آئے، یہ قرآن کے قاری بننے آئے۔ اللہ صبح اسکول جانے والا، کالج جانے والا ٹفن کا ڈبہ لے کے جائے گا، لنچ باکس لے کے جائے گا، یا اللہ کیا قرآن والوں کی کوئی نہیں سنے گا؟ قرآن والوں کے لیے روٹی کوئی نہیں۔ اس نے رو کے دکھایا، آنکھ سے آنسو نکل کر داڑھی پر گرا، مدرسے کا دروازہ بجا، باورچی کہتا ہے کبھی میں حکیم صاحب کو مصلی پہ روتے دیکھتا، کبھی گاڑی کا ہارن دروازے پہ دیکھتا، میں لپک کے دروازے کے پاس گیا اور جا کر میرے دروازے کی کنڈی کھولی، ایک ڈرائیور ٹرک سے اترا، کہنے لگا یہ ایک آٹے کا ٹرک ہے اور جیب میں
سے پتہ نہیں 2 یا 1 لاکھ روپیہ نکال کے دیا کہ پریشان نہ ہو، ناشتے کا انتظام کر دیا۔ باورچی کہنے لگا میں اچھلتا پھدکتا حضرت کی خدمت میں آیا، میں نے کہا قبول ہو گئی، اللہ اکبر، قبول ہو گئی، جو تو نے دعا کی دیکھ اللہ نے نتیجہ سامنے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ باورچی پھر گیا، کہنے لگا یہ بتا کہاں سے آیا، کس نے دیا، کس نے بھیجا؟ اللہ اکبر۔ گاڑی کا ڈرائیور ٹرک میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے چلتا بنا اور جاتے ہوئے کہہ دیا میرے سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جس نے آج اللہ کو رو کے دکھا دیا۔ میرے پیارو ہیں تو علاقے والوں، مجھے تمہارے سے گلہ ہے، یار کی شادی کی مہندی ہو، یار کہتا چھڑ دے گھرنا، سارا سامان میں لے کے آواں گا، موٹر سائیکلی بیچی پیٹ بیچوں گا، موبائل بیچنا پڑا بیچ لوں گا۔ ہائے یہ لاوارث، تم اپنے آپ کو میرے بچوں لاوارث نہ سمجھنا، تمہارا وارث اللہ۔ ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا آج قرآن سینے میں محفوظ کرنے پر روزے میں ہم نہ کے لال خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو، پولی کا، فقیر کا، امیر کا، ریڑی والے کا، رقبے والے کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا؟ میرے پیارے، جو پچھلے سال گندم کا توڑا پیسے دیے تھے، یہ محنت سامنے بیٹھی ہے، ہم نے ایک بچہ حافظ نہیں بنایا بلکہ ایک دینی ادارہ بنا دیا۔ آنے والے وقتوں میں جہاں بیٹھ جائے گا خدا کی قسم قرآن کی برکت سے رنگ لگا کے رکھ دے گا۔ قاری صاحب آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر اس کی طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، یہ کبھی آپ سے قرآن کے وارثوں کے لیے جھولی نہ پھیلاتا۔ اور معاملہ میرا، مدرسہ میرا، تیرے گھر کا بجٹ، میں پوچھوں تنخواہ کتنی، مولوی صاحب بے برکتی ہو جائے گی۔ ہم نے اپنا سارا بجٹ لا کے رکھ دیا کہ لوگوں تم نے یہ کیا، ہم نے بدلے میں یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ دن آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کلمہ عام ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اندر ہر بچہ بچی قرآن کا حافظ بن جائے گا کوئی انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ابھی تو عشر دے رہے ہیں، اپنے مال کا میل دے رہے ہیں۔ ہم نے میل کو 4 چاند لگا دیے، تو مسل دو گے تو اللہ کیا رنگ لگائے؟ تم نہیں چاہتے تمہارے بیٹے قرآن کے حافظ بنے اور قیامت کے دن ماں باپ کا دامن پکڑ کے اللہ کے دربار میں دے؟ عام بات ہے۔ اس کے پاس تو وہ دولت ہے، دنیا کے ملونر کے پاس نہیں، اسے قیامت کے دن اپنی مل کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ننھا سا آگے بڑھے گا، اللہ کہیں گے 10 تو جاننے والے جو تیرے پیارے لے جا، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، ماں میں سے، بیوی میں سے لے جا، جن کا فیصلہ جہنم کا کر دیا۔ آج تیری زبان توتلی پر مجھے اتنا قرآن پسند آیا، تیری وجہ سے میں نے 10 جہنمیوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب یہ تو گئے جنت میں، ابا جی بیٹھے جنت کے اندر، فلمان آئے، چاچا جی کو چاہیے کو کھانا پینا، انہوں نے کہا پترا صاحب کچھ حکا پانی سب کچھ۔ اور یار گل تو سنا، دنیا کے اندر میرے 3 پتر ہم 2 تے نظر آندے پہ نے، تیجا کوئی نظر نہیں آتا۔ اوہ جو حافظ قرآن آئی، جی اچھا اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہمارا دستور نے جس کو اوپر کر دے اسے دنیا کی طاقت نیچا کوئی نہیں کر سکتی، ہم نے اسے جنت الفردوس دے دی، اس کا بیٹا نچلے درجے میں ہے، جاؤ جنتی گھوڑا لے جاؤ پروں والا، اس کے بیٹے کو دروازے کو آ جا، ابا بلا رہے ہیں۔ اب جنت کے خادم جائیں گے، چل بھائی ابا تیرو سڑے دا پیا، اب جائے گا اوپر جائے گا پر والے گھوڑے سے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو دیکھے گا، ابو جی کتھے تسی تھے اور تو کا نیچے، تو قرآن کا حافظ ترجمہ تفسیر پڑھنے والا تو نیچے ہے، میں اوپر، باپ بیٹا دونوں اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ یہ گل تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ 22واں گریڈ اس کا 4 سکیل والا 22ویں پر اور 22 والا 4 سکیل پر، اللہ فرمائیں گے فیصلہ میں کر دینا۔ جی کب فوت ہوئے تھے؟ 2023 میں۔ بیٹا کب مرا؟ 2043 میں۔ 20 سال تک تیرا بیٹا تیرے بعد زندہ رہا۔ جی پتر جی او میرا بندہ 20 سال زندہ رکھا جی، 20 رمضان باپ کے مرنے کے بعد تیری زندگی میں آئے۔ اللہ جی کیا کرتا تھا؟ سارا دن سبحانہ یاد کرتا، رات کو مصلی پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سناتا۔ اللہ فرمائیں گے پتر پہ دے درمیان فیصلہ ہو گیا، تو پہلے میرے پاس آیا بعد میں آیا، 20 سال تک تراویح یہ پڑھاتا رہا، قرآن کی
آیات پڑھتا یہ جاتا تھا جنت کے اندر میں باپ کا درجہ بلند کرتا تھا. بیٹے نے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا میں نے قبر کے گھڑے سے باپ کو اٹھا کے جنت الفردوس کے تخت کے اوپر پہنچا دیا. لے اتھے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر کیا خیال ہے قرآن والوں کے لیے کچھ کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ اور چلو ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے بندہ گڑ نہ دبے گڑ جیسی بات تو کر دے یار. ہے منہ میٹھا کر دو. چلو کریں گے انشاءاللہ. پہلے تو اپنے اندر کمی دیکھیں, جو کمی ہے اللہ سے معافی مانگ کے پوری کروائیں. ایمان کی کمزوری, عمل کی کمزوری, اعمال صالحہ کی کمزوری, وہ کیسے پوری ہوگی؟ بادام کھانے سے نہیں. وہ کیسے پوری ہوگی؟ بادام والا دودھ پینے سے نہیں. وہ کامیابی اللہ اکبر اللہ جل شانہ کے آگے جھکنے سے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے, اپنے گناہوں پر معافی مانگنے سے. اللہ جب ایمان کا نور دے دیں گے تب اکبر کی قسم پھر روزہ رکھنا بھی آسان, تراویح پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. کہو سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے, کہو یا اللہ میری توبہ, زور سے یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. لو بس اتنی سی بات تھی. بچہ بھی بخار میں ہو, اس کا بخار دور کرنے کے لیے انجیکشن لگتا ہے. اتنی سی سوئی چبھنے پہ جب اس کی ای نکلتی ہے, اللہ فرماتے ہیں بندے معافی مانگ لے, ایسے معاف کر دوں گا تیری ای بھی نکلنے نہیں دوں گا, تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا میں نے معاف بھی کر دیا اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیا. دو کام مرد کریں, اب دو کام میری بہنیں کریں گی. آج سے نیت کرو داڑھی چہرے پر سجانے کی. دوسری, ہمیشہ مسجد میں, عیدگاہ میں, شادی بیاہ میں جائیں بھی اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے. اللہ کے نبی نے پنڈلیوں کو ہاتھ لگا کے اشارہ فرمایا کہ یہاں تک مرد کی شلوار ٹخنوں سے بھی تقریباً 4 انگل اونچی پنڈلیوں تک ہونی چاہیے. یہ تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا حکم ہے. دوسرا, چہرے پر داڑھی سجاؤ. دو کام آپ کرو, دو کام ہماری بیٹیاں کریں. وہ لباس جو اتنا تنگ جسم پر آئے کہ حیا والے اعضاء ابھرے ہوئے نظر آئیں, تو کھلا لباس شروع کر دو, تنگ چھوڑ دو. اور دوسرا, اپنے چہرے پر اپنے جسم پر حجاب کرو, کپڑا ڈالو. ایک کام دونوں مرد عورتیں یکساں کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر, خواہ محل میں ہو یا تلوار کے سائے میں. اور ایک کام مردوں نے کرنا ہے کہ ہمیشہ گھر کے اندر حلال رزق لے کے آنا. یہ کل میرے پیاروں 6 کام ہو گئے. شلوار ٹخنوں سے اونچی, داڑھی رکھنا مرد کام کریں, تنگ لباس چھوڑ دیں, برقع پہنے عورتیں کریں. سچی بات بچے سے, بہن سے, بھائی سے مرد عورت کریں, آپس میں بھی سچی بات کریں. اور حلال کمائی لے کے آؤ. مولانا وعدہ کر کے جا رہا ہوں 1 سال کے بعد رزلٹ دکھاؤں گا. آج تجھے بشیرہ نذیرہ نظر آ رہا ہے. اگر تیرے گھر کے دسترخوان پر حلال آ گیا تو انہی گلیوں کے اندر تجھے عبد القادر جیلانی کا کردار نظر آئے گا, اور تجھے گھر کے اندر آٹا گھونتے رابعہ بصریہ نظر آئے گی. نہیں یقین آتا تو آج اللہ سے ہاتھ ملاؤ اور بیعت کرو, اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. زور سے. لیکن جو آج مال بچ گیا وہ کل کیوں کہے گا ہنے تو منڈی تو لے کے آیا, نہیں کہنا یہ کل کا ہے, میں کیا کروں. پرسوں ترسوں کہنے لگا جی مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا اپنے علاقے کے مولوی سے پوچھ, ہمارا توا نہ لگانی ہو. کہ جی مسئلہ بتاؤ. منڈی سے سیب لینے جاتا ہوں, اوپر صحیح دانے ہوتے ہیں اور نیچے سارا مال. میں نے کہا چھوڑ دے دھندا کیوں شروع کر, تو کیا میں ایسا مسئلہ بتاؤں کہ اچھے کے داموں خراب بیچ دے. دونوں دھیڑیاں لگا, کوئی سختی نہیں کہ چاچا بتا ہر جگہ 2 نمبری ہے. چاچا جی 1 دانہ اس میں سے لے جا, 4000 اس میں سے لے جا. اب میں کیا کروں, میرے پاس ہے ہی, میں غریب آدمی ہوں. کوئی ایسا نہیں تو کہے گا چل یار ٹھیک ہے, یہ 4 دانے گھر کے لیے, 1 دانہ بکریوں کے لیے دے دے. یہ تو اجر ہے. اگر دکھاوے گا کچھ, دے گا کچھ اور, تو بھائی نہ ہنڈیاں میں ذائقہ رہے گا, نہ اولاد میں برکت رہے گی, نہ چہرے پہ ایمان کا ذائقہ رہے گا, نہ بستر پہ 1 سیب کا دانہ کھائے گا. یہ تجھے اتنی جگہ شرمندہ کرے گا کہ شرمندہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دے گا, اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے گا. تو کیا وہ دانہ ہی نہ پھینک دے. آٹا پیسنے والا مصلے پہ بیٹھ کے معافی مانگے اللہ سے. اگر 48 کلو گندم ہے, 46 جا رہی ہے, اس کو تول لے اور کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے.
ایک آدھا دانہ نیچے اوپر گر گیا ہو، پسنے کے بعد سیڈوں پہ لگا، کم ہو گئی، یہ اللہ جانے یا تو جانے، میں نے کوئی دو نمبری نہیں کی بھائی۔ قیامت کے دن 2 کلو کا حساب نہ لینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حرم میں بیٹھے، ایک میت کو اونٹ پر لے کر آئے، احرام کی حالت۔ ان کا حضرت اپنے گھر سے چلے تھے اور حج کے لیے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ یہاں کیوں لائے؟ قریب یہی تو پریشانی ہے، اس کا احرام اس کا کفن ہے۔ اب جہاں اس کی قبر کھودتے ہیں، ایک کالے رنگ کا سانپ ہو بھناتا ہوا باہر آ جاتا ہے مکے میں۔ کیا کرے، پریشان، آنکھیں بند کی، فرمایا بس اب جہاں جو کچھ نکلے وہیں ڈال کے آ جانا۔ حضرت مسئلہ تو بتاؤ، کہ میرے سے نہ پوچھو، اس کی بیوی سے جا کے پوچھو۔ جب واپسی گئے تو ہر ایک کا آیا، اس کا کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا میرا کتنے رہ گیا؟ بتایا مکے میں فوت ہوا۔ اچھا، احرام کی حالت میں اتنی سعادت والی موت، اتنی اچھی موت، اتنی بابرکت جگہ۔ وہ حاجی رونے لگ گئے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ خوش ہونا چاہیے، بجائے مجھے ہنسانے کے تم رونے لگ گئے۔ میں نے کہا مسئلہ تھا یہاں، کفن تک تو ٹھیک تھا، قبر کا مسئلہ خراب تھا۔ میں نے کہا کی ہوا جلدی دسو۔ میں نے کہا اتنا بڑا سانپ قبر ہر میں نکلا، دفنا کے آ گئے۔ دروازے کی دیوار پکڑی، چوکٹ پکڑی، وہیں بیٹھ، کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا تھا۔ زنا کرتا تھا؟ نہیں۔ شرابی تھا؟ نہیں۔ گھر کے اندر گودام تھا، سٹاک گھر میں تھا، سیمپل دکان پہ تھا، کوئی گاہک آتا سیمپل اور دکھاتا، پھر ملازم کو کہتا 50 کلو دو گٹو لے کے دے۔ ملازم آتا، تھیلے کا منہ کھولتا، 2 کلو جس میں دانہ نکال کر 2 کلو مٹی بھر دیتا۔ میں کہتی تھی نا، اللہ کو دھوکہ نہ دے، اللہ کے بندوں کو، ورنہ قبر کے معاملے میں تو یہ دھوکہ مل جائے گا۔ اس نے میری بات نہیں مانی، اللہ نے قبر کو کیڑوں کا اور بچھوؤں اور سانپوں کا مرکز بنا دیا۔ یہ تو حضور کی دعائیں ہیں، غیب چھپے ہوئے ہیں، ورنہ قبر کے اندر ڈالنے کی دیر ہے۔ اگر اللہ کو ہمارے پر فضل اور رحم نہ آتا، رب اکبر کی قسم ہے، نہ کفن بچتا نہ جسم بچتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ضامن ہے تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، کوئی ہاتھ اٹھاوے نہ اٹھاوے، لیکن مسجد مدرسے میں پرچی ضرور آئے گی، ابا فوت ہو گیا دعا کر دو۔ کیا پتا اس ابے نے زندگی میں من گندم 2000 5000 10 دیا ہو، اور ان بچوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے دعا کے لیے کہا، اس نے تمہیں کھلایا بھی تو ہے۔ اللہ دنیا کے اندر کوئی ایک پانی کے گلاس کا احسان نہیں اتارتا، میرے قرآن والوں پہ احسان کیا، میں جہنم میں پھینکوں گا؟ جاؤ جا کے کہہ دو میں نے قبر کا کوٹھا بھی جنت کا باغ بنا دیا، اور آگے بھی جنت الفردوس کو تمہارے مرنے والے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ یہ نیکی آپ حضرات کو دے کے جا رہا ہوں۔ اٹھ کے کھڑے ہو۔ مولوی صاحب نے جتنا خرچہ گنایا، 2.5 لاکھ کے 3 لاکھ خرچہ ہے، 2 لاکھ کم از کم 1 مہینے کا خرچہ تو پورا کر دو یار۔ اٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھو، دعا سے پہلے جاوے کوئی نہ۔ ہماری کوئی کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے، محبت والے لوگ ہیں، پیار لینے آئے، پیار دینے آئے۔ اٹھے، کون اعلان کرتا ہے 10,000 کا، 5,000 کا، 1 بوری گندم، 2 بوری گندم، 5 من گندم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل کی تیاری ہے، اس کے پورے کٹنے سے پہلے اللہ کا حصہ نکال دو۔ اٹھ کے اللہ کا نام، جی بھائی بسم اللہ، اٹھو بھائی، دیر نہ کرنا۔ 2,70,000 پہ کم از کم یہ خرچہ تو پورا کرو، باقی اللہ پورا کرے گا۔ جی بسم اللہ۔ اللہ کیا نام ہے جی؟ ہاں بھائی، قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ جانے والا کون ہے؟ برابری کا اعلان کرے۔ ہے ایسے بہت بیٹھے ہیں، شرمانا کوئی نہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، 12 بجنے 5 منٹ، رات کے اندھیرے میں باپ کی قبر کو روشن کر دو، ماں کی قبر کو روشن کر دو۔ محمد منیر 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ ہے کوئی 50,000 20,000 کا اعلان کرے اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے، اللہ ان کی قبروں میں چراغ جنت کے بلب جلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ فوت ہو گئے، سب کچھ دے کے چلے گئے، ان کے چھوڑے میں سے دے دو ان کے لیے۔ اٹھو ماشاءاللہ، 5,000 کے لیے 20 کم از کم آدمی کھڑے ہو، 10,000 کے لیے 10 آدمی کھڑے ہو، ایک آدھا 50,000 کا لاکھ کا اعلان کرے۔ خدا کی قسم یہ قرآن والے مسکرا کے ساڈے نہیں دیتا، ساڈے نہیں کٹے ہوئے نے، بس ان کی ہنسی پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ جی میرے پیارو اٹھو بھائی، کون پہل کرتا ہے 5,000 کے لیے؟ دیر نہیں کرنی، تمہارا اپنا مدرسہ احیاء العلوم عیدگاہ، جی محمد ندیم 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو اٹھو اٹھو اٹھو، دیر نہیں کرنی، سوچنا نہیں، اللہ کی محبت میں دینا بھائی۔
مدرسے کی محبت، اللہ کی محبت میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ جی اللہ قبول فرمائے، لیاقت خان اللہ قبول فرمائے، اللہ نور بصیرت، ہدایت اور ایمان کا نور اللہ نصیب فرمائے۔ جی جی جی، اور بھائی عمر دراز 5000 اللہ قبول فرمائے۔ جی جی جی، پورے 20 کرنے انشاءاللہ۔ اٹھو یار، اللہ یہ فصل میں اتنی برکت دے دے، اتنا وزنی دانہ کر دے کہ پچھلے قرضوں کے سارے خسارے پورے ہو جائیں۔ جی بسم اللہ، اٹھو 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 بھائی، دیر نہیں کرنی۔ اسی سال اللہ حج عمرے کے لیے قبول فرما لے، ہم جیسے وہاں جا کے حضور کے روزے پہ سلام کر کے ہیں۔ جاؤ مقدر جگہ دو میرے پیارے، 5000 نقد آئے ماشاءاللہ۔ یہ ساری ریل، یہ ساری سیریل مدینے میں چل رہی ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تیرے غلام تیرے قرآن کی تشہیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی میرے پیارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے، اٹھو، 10 ہو گئے، 10 اور کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھو بھائی اٹھو، 5000 روپیہ عشر زکوٰۃ میں سے شیخ فیصل خلیل 5000۔ اللہ قبول فرمائے فیصل پیارے۔ جی بھائی اٹھو بھائی، 8-9 آدمی اور کھڑے ہو بھائی۔ 10000 روپے کیا نام جی؟ معاویہ صحیح قاری معاویہ۔ قاری معاویہ صحیح صاحب 10,000 اللہ قبول فرمائے۔ آپ 5000 والوں میں نہیں، آپ 10 والوں میں۔ جی بھائی، اللہ کے قرآن کے لیے آپ کے آگے جھولی پھیلائی۔ آج تمہارے دروازے پر قرآن، کل ہم قرآن کے پیچھوں کے سفارش کر دینا تو کہے گا دنیا میں دوستی کی تھی۔ دوستی کر لو، قرآن کو اپنے حق کا سفارشی بنا لو بھائی۔ کون کھڑا ہوتا ہے 5000؟ اتنے سے اللہ کی قسم یہ لگے گے اگر جیب میں آ گئے۔ کیا نام ہے جی؟ نوید بہادر بھائی 5000 لگ یہ لگے گے اگر آپ کی جیب میں انہوں نے جانا ہے۔ اللہ قبول فرمائے 5000 ارشاد بھائی۔ جی جی جی، رہ گئے 7-8 اور۔ بسم اللہ، ہمت ہمت، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو۔ ہے کوئی اللہ کی محبت میں کھڑے؟ اللہ میں تیری محبت میں دے رہا ہوں۔ اللہ، آپ بندوں میں اعلان کرو، فرشتوں میں اعلان کرے گا۔ ہے کوئی اللہ کی محبت میں؟ ابھی اللہ اس کے لیے اعلان فرما دے جنت الفردوس کا فرشتوں میں۔ بندوں کو گواہ کر کے میرے نام پہ دیا، میں فرشتوں کو گواہ کر جنت اس کے نام کر رہا ہوں۔ جی کون ہے بھائی؟ اللہ کی جنت لینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہنستا ہنستا جنت میں جاوے۔ کیا نام ہے جی؟ کھڑے ہوئے ہو بھائی رانا ذوالفقار صاحب 5000 اللہ قبول فرمائے۔ اور میرے پیارے رہ گئے 7 تک انشاءاللہ، کھینچ دو گاڑی۔ 10,000 5,000 جتنی اللہ توفیق دے۔ اٹھیو میرے بھائی، اٹھو اٹھو، سوچ کے نہیں اٹھنا ہے۔ کیا نام بیٹے؟ ماما اسامہ 5000 اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو بولو بولو، اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہے، اس سے لے لیں۔ نبی کے چاچے سے نہیں لیا، حبشے کے بلال سے لے لیا۔ آجا بھائی، ماشاءاللہ۔ قیامت کی جب بوڑھی عورتیں آئیں گی، انہوں نے دین کا علم اٹھایا تھا، بوڑھی 70 سال کی بوڑھی آئیں گی۔ اللہ، جی بھائی اٹھ جاؤ، اپنی جوانی لگاؤ، اپنی صلاحیتیں۔ آپ کی 6 مہینے کی محنت ہے کوئی ایسا بندہ جو 6 مہینے کی محنت نکال کے اللہ کو دے؟ اللہ میں تیری دی ہوئی تھی تیرے نام کر رہا ہوں۔ اور اٹھو ماشاءاللہ، سوچنا نہیں، سوچ پڑ گئے تو موت ہے۔ جی 5 آدمی دے دو اور 5,000 ملے۔ کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے پہلے؟ کون لیتا ہے پہلا نمبر قیامت کے دن؟ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پہلے نمبر والے کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا فرمائے۔ ہاں بھائی، محمد یونس 5,000 روپے۔ ہاں بھائی، پہلے نمبر والے کے ساتھ قیامت کھڑا فرمائے، اور دوسرے نمبر والوں، تیسرے چوتھے نمبر والوں کے درمیان کھڑا فرمائے، اور سارے نمبر والوں کے درمیان۔ جی میرے بیٹے محمد مدثر 5,000 اللہ قبول فرمائے۔ 2 رہ گئے بھائی، 2 رہ گئے، 2۔ بسم اللہ جی۔ ہاں جی کون بھائی؟ 2 میں سے کون ہے؟ کیا نام بیٹے؟ اور ابو کا نام؟ ان کا کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق صاحب کی طرف سے 5,000۔ جی محمد اظہر کی طرف سے 5,000۔ اب 10 والے رہ گئے، 9 بھائی۔
ہنسنے سے کام نہیں چلے گا. صبح چینی لینے جاؤ, اسے کہا کلو چینی دے دے گا, کہا دوا تو ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بھائی, نہ ادھار نہ کر جواب. ہاں بھائی 10,000 ہی دے, وہ ہے دینا دے کچھ دے تو ہے جی ہنسنا پہ. کمر عمر سکھیرا, کوئی صدیق سویرا بھی دے دے بھائی. اٹھو اٹھو ماشاء اللہ. جی بھائی 8 رہ گئے, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, 8 رہ گئے 10,000 والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھتا رہے, اللہ کے نام سے اٹھے اور اللہ کے نام پہ بیٹھے. اپنی محبت اللہ ہے 10,000 کے 10 نوٹ. آپ کو پتہ یہ کیا ہے, آپ اس کی چال نہیں سمجھے. اس کے 2 رخ ہیں, ایک سیدھا ایک الٹا. جب اپنی الٹائی پر آ جائے نا, اس کے اندر اتنی طاقت ہے. دیکھو یہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکا. عبداللہ نام کا بوجھ کو سنبھالے گا کھڑا نا بھائی. کدی مولوی صاحب کہیں جیب جیب چ پانے تھلے سٹ کے پیدا کرے ہوتے ہیں. یہ سے الٹا ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہے, یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے, بہنوں کے چٹیاں پکڑوا دیتا ہے, ماں باپ کو پہ تماچے کروا دیتا ہے. اگر اسے سیدھا استعمال کریں گے اللہ کے راستے میں, خیر کے کاموں میں, اللہ کے قرآن پر, کسی فقیر, کسی غریب, کسی بچی کی شادی میں, تو اس کے اندر طاقت اتنی ہے کہ 6 من کے بندے کے پیچھے جڑ جائے, یہ اترتا ہی نہیں جب تک اسے جنت الفردوس کی چوکھٹ نہیں پار کروا دیتا. تو بتاؤ اس کی یہ طاقت اچھی کہ یہ طاقت اچھی؟ یقین جانو آپ مسلم روئیں گے, میں بھی رہوں گا قیامت کی. عبد الحنان کاش ہمیں کوئی سمجھا دیتا کہ 10,000 کے اوپر اللہ نے دیا کیا, خدا کی قسم چمڑا بھی اتار کے اللہ کے راہ میں دے آتے. آپ کو پتہ ہے کتنا اللہ. یہ بھائی کون ہاتھ کھڑا ہے؟ 10,000 میں دوں گا مدرسہ احیاء العلوم کو. جی